بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت کیا ہے؟ اللہ نے موت کو کیسے پیدا کیا؟ موت کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے؟ قبر کے اندر کے احوال۔ قبر میں مردہ انسان کی موت پر جب لواحقین روتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت ہر گھر میں روزانہ 3 چکر کیوں لگاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نزا میں کتنی تکلیف ہوئی، جسے دیکھ کر خاتون جنت رونے لگی تھیں۔ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے تو زمین کا وہ حصہ قبر میں اسے کیا فائدہ دیتا ہے؟ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اس بات کا شک نہیں، ہر کسی کو موت اچانک آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی طور پر، جن میں زلزلہ، سیلاب، آندھی وغیرہ شامل ہیں۔ کسی کو بیماری میں، کسی کو گھر پہ بستر میں تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی ٹلتی نہیں ہے۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام ہو، امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا سفیر ہو، یا چاہے مشیر ہی کیوں نہ ہو، یہ کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے زمین کے 7 پردوں میں چھپ جائے یا آسمان کی 7 وسعتوں میں محفوظ ہو جائے، لیکن موت ہے کہ جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، موت کے بعد سے قیامت تک ہر شخص کو جس جگہ رکھا جاتا ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ ہے، اس لیے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ ملک الموت کا معنی ہے موت کا فرشتہ۔ ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا، اس کے سامنے 10 لاکھ پردے ڈال دیے گئے، اور ہر پردے کا طول و عرض زمین اور آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ جسامت کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرے، اور ساری کائنات اس کے سامنے رکھی گئی جیسے کسی کے سامنے قدموں میں کوئی چھوٹی سی تھالی رکھی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسرائیل علیہ السلام کو موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، خداوند موت کیا ہے؟ خداوند موت کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کو حکم ہوا، آؤ تم سب موت کو دیکھ لو۔ جب فرشتوں نے موت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو پوچھا، الہی کیا موت سے بھی بڑی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، موت کو میں نے پیدا کیا، موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خصوصی طاقت سے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھایا، اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ذرا ملک الموت کی شکل و صورت کے متعلق بھی جان لیجیے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے نبوت سے نوازا، تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دینے آئے۔ انہوں نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کافروں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، وہ خوفناک اور ہیبتناک نظارہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، مجھے تم دکھاؤ۔ تو ملک الموت نے کہا، اچھا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پھیر کر ان کی طرف کیا تو اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھوئیں نکل رہے تھے، اور اس کے جسم کے مساوات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ملک الموت پہلی صورت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کافر کو اور سختی پیش نہ آئے تو یہ تمہاری ہیبت اور خوفناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہ اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب مومن کی روح کا نظارہ دکھاؤ۔ ملک الموت کے کہنے پر
آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش وضو اور بہترین لباس میں ملبوس خوشبودار نوجوان تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہوتی تو تمہارے حسن و جمال دیکھ کر جاں فضا صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو اور یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل رہی ہو، کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں تم روح قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں اور وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور میرے روبرو تمام زمین اس طرح سمٹ کر آتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دی جائے اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت کو کہا کہ تم لوگوں کو اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میری آمد سے پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں، جیسے کہ بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری وغیرہ۔ میرے قاصد ہی تو ہیں، مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں پڑے رہتے ہیں۔ حضرت بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہی اس کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں تو دوسرا مغرب میں ہوتا ہے۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوں کی روح رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں، اور اگر ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی سے جنگلوں میں بھاگ پڑتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین و تکفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قابو کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیفوں اور اذیتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچاری اور مجبور ہو کر تڑپتا رہتا ہے۔ ملک الموت نے کہا، یہ میرے قبضے اور اختیار میں نہیں، ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ روایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے، اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے رہتے ہیں جن کی روح قبض کرنا اس سال ان کے ذمے ہوتا ہے، مگر دنیا کے لوگ اپنی آرائش و آسائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، دولت کی فراوانی، مکان کی تعمیر میں لگے ہوتے ہیں، بلکہ نہیں جانتے کہ اس سال اس سے دنیا چھوٹ جائے گی، کیونکہ ان کا نام موت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے۔ اور ملک الموت ہر گھر میں روزانہ 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے، پر جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے ورثاء رونا چمٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ باخدا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، نہ میں نے اس کی روزی چھینی ہے اور نہ میں نے اسے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا۔ انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، موت آ کے ہی رہے گی، کسی صورت میں موت سے فرار نہیں، اور نہ کوئی تدبیر کارگر ہو سکتی ہے، نہ کوئی طاقت روک سکتی ہے، نہ 1 منٹ کم و بیش ہو سکے گا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کی تمنا کی ہے وہ چیزیں ہمیں بھی عطا فرما، اور جن چیزوں سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہمیں ان چیزوں سے پناہ عطا فرما۔ ہمارے دین، دنیا، قبر اور آخرت کے مراحل کو آسان فرما دے۔
آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔